بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر سے میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کروٹ پر کروٹ بدلتی لیٹی رہی۔ میں اپنے سر درد کے لیے دوائی بھی لے چکی تھی، مگر کسی صورت آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے سر کو مسلسل دبا رہی تھی تاکہ کچھ دیر میری آنکھ لگ جائے اور میں سو جاؤں، کیونکہ کل میں نے کام پر جلدی جانا تھا، اور اگر میں نہ سوئی تو پھر کام پر جانے کی ہمت نہ ہوگی۔ میری امی بھی رات 12 بجے تک میرا سر دباتی رہیں، مگر جب آرام نہ آیا تو میں نے ان کو زبردستی کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ آرام کریں، کیونکہ ان کی خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو آرام کرنے کا کہا ہوا تھا۔ میں آخر کار تنگ آتی اٹھ کر بیٹھی، اپنے بستر کے ساتھ میز کی دراز سے نیند کی گولیاں نکالیں اور جلدی سے پانی کے ساتھ نگل لیں، جس کے کچھ دیر بعد ہی میرے سر کا درد تو ویسے کا ویسے ہی شدید تھا، مگر مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں ابھی نیند کی وادیوں میں گئی نہیں تھی، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہو، اور اس لمس سے میرے سر کی جلد میں عجیب سی گرمائش پھیلنے لگی۔ مجھے ان کھردرے ہاتھوں کی انگلیوں کے دباؤ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی آدمی تھا۔ میرے اندر عجیب سا خوف اور بے چینی آ گئی، جس کی وجہ سے میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں اس انجان آدمی کے ہاتھ کو جھٹکنا چاہتی تھی، مگر اب میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ زور لگا کر اس شخص کو خود سے دور کر پاتی۔ حالانکہ یہ احساس میرے پورے وجود میں پراسرار دہشت پھیلا چکا تھا کہ میرے کمرے میں رات کے اس وقت ایک انجان آدمی میرے اتنے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوائی کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا تھا، اس لیے مجھے احساس ہوا کہ اس پراسرار لمس سے میرے سر کا درد کم ہونے لگا تھا۔ میرے سر کا درد، جو کہ اتنی دوائیوں اور دبانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ اب اس پراسرار لمس سے کچھ ہی دیر میں غائب ہونے لگا۔ میں نے اس حالت میں بھی اپنا پورا زور لگاتے آنکھیں ہلکی سی کھولیں تاکہ اس انجان مہربان کو دیکھ سکوں، تو سامنے ایک کالے ہیولے کو دیکھ کر دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں ایک پل کو تو سانس بھی روک گئی، کیونکہ وہ کالا ہیولا میرے سر کے پاس ہی بیٹھا میرا سر دباتا جا رہا تھا۔ مگر جب میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کرنا چاہا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحلیل ہوتا غائب ہو گیا۔ اب شاید دوا نے مجھ پر اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے میں آنکھیں بند کرتی ہوش و حواس کھوتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کسی کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے کھلی تو میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، مگر جب امی کو سرہانے بیٹھا دیکھا تو کل رات والے اس پراسرار شخص کا خیال آیا۔ میں نے فوراً امی سے پوچھا کہ کل رات آپ میرے پاس بیٹھ کر سر دبا رہی تھیں کیا امی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کل تو میں تمہارے بھیجنے پر اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ امی کا جواب سن کر میں حیرت سے سوچنے لگی کہ پھر وہ کالا سایہ کون تھا جو میرا سر دبا کر جادوئی طور پر میرا درد ٹھیک کر چکا تھا۔ اب میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اس بارے میں امی کو کچھ نہ بتایا، ورنہ کوئی اس بات پر یقین نہ کرتا اور اس سب کو میرا وہم کہہ کر بات ختم کر دیتا۔ حالانکہ اس پراسرار شخص کا لمس اب بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا، جس کی طلسماتی تپش نے میرا سر درد غائب کر ڈالا تھا۔ میں جھک کر اٹھی اور جلدی سے فریش ہو کر کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلی، مگر سارا وقت میرے ذہن میں رات کو دکھائی دیتا وہ پراسرار سایہ گھومتا رہا۔ آخر وہ کون تھا جو ایسے میرے کمرے میں آ گیا تھا اور پھر میرے سر کا درد ٹھیک کرتے اچانک سے غائب بھی ہو گیا؟ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام دعا ہے، میں اپنی امی کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی 2 اور جڑواں بہنیں ردا اور فروا بھی تھیں، جو مجھ سے 5 سال چھوٹی تھیں۔ امی نے ہم تینوں بیٹیوں کو ساری عمر اکیلے ہی پالا تھا، کیونکہ ابا تو شادی کے کچھ سال بعد ہی دوسرے شہر نوکری لگنے کی وجہ سے وہاں اکیلے شفٹ ہو چکے تھے۔ شروع میں تو وہ امی اور مجھ سے فون پر بات کر کے حال چال پوچھ لیا کرتے تھے، مگر پھر جوں وقت گزرتا گیا تو پھر وہ مہینے میں 1 مرتبہ ہی فون کر کے رسمی سا پوچھ کر فون رکھ دیتے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے ہم سے رابطہ کرنا بالکل چھوڑ دیا، اور جو مہینے کے چند ہزار وہ خرچے کے لیے بھیجا کرتے تھے وہ بھی بھیجنا چھوڑ دیے۔ امی ان سب حالات سے کافی پریشان ہو گئی۔ ایک طرف تو ابا کی لا تعلقی کا غم ان کو ستا رہا تھا، دوسری طرف اس مہنگائی کے زمانے میں 3 بیٹیوں کو پالنے کی ذمہ داری مکمل طور پر انہی پر آ چکی تھی، کیونکہ ابا تو اپنی ذمہ داری سے بالکل بری الذمہ ہو چکے تھے۔ اب تو محلے والے بھی امی کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ تمہارا شوہر گھر کیوں نہیں آتا، اس کو تمہاری اور بچیوں کی کوئی فکر نہیں ہے کیا؟ بعض تو یہ بھی کہتے کہ کہیں انہوں نے دوسری شادی ہی نہ کر لی ہو۔ امی یہ سب باتیں سن کر اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی،
مگر کبھی بھی اپنی پریشانی ہم بہنوں سے شیئر نہ کرتی۔ وہ ہمیں یہی کہتی تھیں کہ تمہارے ابا جلد ہی واپس ہمارے پاس لوٹ آئیں گے، مگر میں جو کہ بڑی تھی اسی لیے مجھ میں کافی سمجھ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ابا اب کبھی نہیں آنے والے، وہ دوسرے شہر میں اپنی دنیا میں مست جی رہے تھے۔ پھر ایک دن اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی جب محلے کی ہی ایک ہمسائی ہمارے گھر آئی اور ایک دل دہلاتی خبر دی کہ بی بی تمہارے میاں نے تو دوسرے شہر میں شادی کر رکھی ہے۔ میرا بیٹا کل ہی وہاں سے آیا تھا، تمہارے آدمی کو کسی دوسری عورت کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر پوچھا تو اس نے یہی بتایا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ اس خبر کا سننا تھا کہ امی اسی وقت بے ہوش ہو گئیں۔ ہم سب کافی پریشان ہو گئے۔ میں روتی ہوئی خود رکشے میں امی کو ہسپتال لے گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو دل کا دورہ آیا تھا، اب سے ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کسی قسم کی تکلیف یا صدمہ ان کو نہیں پہنچنے دیا جائے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی امی کو کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیا۔ وقت اور حالات نے مجھے چند دنوں میں ہی بڑا کر دیا تھا۔ میں اپنے علاقے میں ہی کوئی کام ڈھونڈنے لگی تاکہ کسی طرح گھر کا خرچہ نکل سکے، کیونکہ جو پیسے جمع کر رکھے تھے وہ امی کے علاج اور دوائیوں میں لگ چکے تھے۔ میری دونوں بہنیں تو سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں، مگر میں نے اپنی تعلیم میٹرک تک کر کے چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے اب اپنے گھر کو چلانے کے لیے کوئی ملازمت ڈھونڈنی تھی۔ میں سارا دن گھر سے باہر ماری پھرتی تاکہ کسی جگہ کوئی کام ڈھونڈ سکوں، مگر جب آج بھی اسی طرح ناکام ہوئی تو تھکی ہاری شام کے وقت گھر لوٹی۔ امی صحن میں چارپائی پر میرا انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھا تو جلدی سے میرے پاس آ کر پوچھنے لگی کہ کہاں رہ گئی تھی میری بچی، اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا اور تم اب تک نہیں آئی تھی تو میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے امی کو بتا دیا کہ آج بھی نوکری نہیں ملی تو امی کے چہرے پر ایک کالا سایہ لہرایا۔ میں نے امی کو ایک دم پریشان ہوتے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے امی، آپ کو پسینہ کیوں آ رہا تھا، کیا کچھ ہوا ہے؟ تو ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میری چھوٹی بہن ردا جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ باجی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے مالک مکان آیا تھا، دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر اس دفعہ 6 مہینے کا کرایہ ایک ساتھ نہ دیا تو امی کو بدلے میں ہر صورت آپ کی شادی اس کے پاگل بیٹے سے کرنی ہوگی، ورنہ وہ ہمیں ان کا پیسہ ہڑپ کرنے کے الزام میں جیل کروا دے گا۔ میں ردا کے منہ سے یہ بات سن کے سفید پڑ گئی، ساکت نظروں سے امی کو دیکھنے لگی۔ سب جانتے تھے کہ ہمارے مالک مکان ایک انتہائی مکار اور اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو ذہنی مریض تھا۔ ابا اس کرائے کے گھر میں اس لیے آئے تھے کیونکہ یہاں پر کرایہ کم تھا، مگر جب اس مالک مکان نے دیکھا کہ ابا ہم ماں بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے تو اس کی نیت ہم عورتوں کو اکیلا دیکھ کر بدل گئی۔ ہم چونکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے کرایہ دینے کے لیے وقت مانگتے رہے، مگر اب اس کی شرط جان کر مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ 6 مہینے کا کرایہ دینا ہمارے لیے ان حالات میں ناممکن تھا، کیونکہ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں بچے تھے۔ اگر اس نے زبردستی میرا نکاح اپنے پاگل بیٹے سے کروا دیا تو ہم کسی صورت اس کو روک نہیں سکیں گے، کیونکہ محلے میں اس مالک مکان کی دہشت سے سب ہی ڈرتے تھے، کوئی اس کے سامنے منہ تک کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی امی کو ایسے پریشان دیکھ کر جلدی سے انہیں کمرے میں لے گئی، کیونکہ ان کے لیے ٹینشن لینا کسی صورت ٹھیک نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی طرح کوئی کام ڈھونڈ کر رہوں گی، پھر چاہے وہ کتنی ہی محنت والا کیوں نہ ہو۔ پھر میں امی کو دوائی دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مختلف سوچوں میں گھری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلے دن کا آغاز ہوا تو میں حسب معمول بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے باہر نوکری کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ گاؤں میں ہر کوئی اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوتا ہے، اور دوسرا سب کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس مہنگائی کے زمانے میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ کوئی ملازمہ رکھے۔ میں سب گھروں میں پوچھ چکی تھی کہ اگر کسی کو کوئی کام کروانا ہو تو میں معمولی معاوضے پر کرنے کو بھی تیار تھی، مگر ہر جانب سے ہی انکار سننے کو ملتا تھا۔ چلتے چلتے میں کھیتوں کے پاس سے گزرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کھیت ہمارے گھر سے کافی دور تھے، تبھی میں نے آج سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھے تھے۔ میں نے غور کیا تو ان کھیتوں کے پاس ایک بہت پرانا قبرستان تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس علاقے میں 1000 سال پرانا قبرستان تھا، جہاں پر لوگ زیادہ تر نہیں آتے تھے، کیونکہ اس قبرستان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں ہزاروں سال پرانی روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد کی قبریں اس قبرستان میں تھیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جب کبھی وہ یہاں آتے تھے تو انہیں ادھر کچھ پراسرار کالے سائے بھٹکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا تھا کہ انہوں نے اس قبرستان میں کچھ بھیانک شکلوں والے آدمی دیکھے تھے، جو ان کو قبروں کے قریب ہی پھرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے،
اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ وہ کون ہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ وہ اس قبرستان کے رکھوالے ہیں۔ میں یہ سب باتیں یاد کرتی خوفزدہ ہو گئی، اسی لیے اپنے دوپٹے کو سختی سے سر پر اوڑھ کر چلنے لگی۔ مگر جب پاس ہی کھیتوں پر نظر پڑی تو وہاں کام کرتی عورتوں کو دیکھ کر کچھ حوصلہ ملا کہ اس سنسان علاقے میں اکیلی نہیں تھی، ورنہ مجھے ان بھوت پریت سے کافی خوف آتا تھا۔ میں کچھ سوچ کر کھیتوں میں گئی، ان عورتوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے یہاں کام کر رہی ہیں؟ تو ان میں سے ایک عورت جو کہ مجھے یہاں کی بڑی لگی، وہ کہنے لگی کہ ان کو یہاں کام کرتے 30 سال ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مجھے یہاں کوئی کام دے سکتی ہیں، کیونکہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی۔ وہ عورت میری بات سن کر کچھ عجیب سے انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ جب اس نے مجھے سر سے پیر تک گھور کے دیکھا تو میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑی۔ وہ عورتیں تھیں بھی اونچی لمبی جسامت والی، اور ان کا رنگ بھی کافی زیادہ گورا تھا۔ حالانکہ ہمارے اس گاؤں میں تو سبھی لوگ سانولے تھے، کیونکہ ادھر زیادہ تر پیشہ کھیتی باڑی اور مزدوری والا ہوتا تھا۔ تو یہ عورتیں کھیتوں میں کام کرنے کے باوجود اتنی سفید کیسے تھیں؟ یوں لگتا تھا کہ ان کی ملائی جیسی رنگت ہو۔ ان کے نین نقش میں بھی ایک عجیب قسم کی طلسماتی کشش تھی، جس کو دیکھ کر ایک پل کو تو میں گھبرا گئی، کیونکہ یہ اس دنیا کی ہی نہیں لگتی تھی مجھے۔ مگر جب انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کام کر سکتی ہوں تو میں ساری سوچیں ایک طرف رکھتی ان کھیتوں میں کام کرنے پر راضی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کل سے صبح سویرے کام پر آنے کا کہا، تو میں اس بات میں سر ہلاتی واپس آنے لگی۔ مگر راستے میں ہی اس قبرستان پر ایک دم نظر گئی تو ایسے لگا جیسے ابھی کوئی وہاں پر ایک درخت کے پاس کھڑا تھا اور میرے دیکھتے ہی اس کے پیچھے چھپ گیا۔ مجھے یہ منظر کافی پراسرار لگا۔ نہ جانے اس قبرستان میں کون تھا جو کہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں سر جھٹک کر جلدی سے گھر آ گئی۔ امی کو کام مل جانے کی خبر سنائی تو وہ کافی خوش ہو گئی، مگر میں نے ان سے یہ بات چھپا لی کہ مجھے اس قبرستان کے پاس کھیتوں میں کام ملا تھا، ورنہ وہ کسی صورت مجھے وہاں نہ جانے دیتی۔ پھر کچھ دیر بعد شام ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گئی، مگر جو ہی سونے لیٹی تو وہ پراسرار سایہ دماغ میں لہرایا، جو کہ میرے دیکھتے ہی اس قبرستان کے درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ اس قبرستان کی طرف نہیں دیکھوں گی، بس اپنے کام سے کام رکھوں گی۔ اسی طرح اگلا دن بھی آ گیا۔ میں کھیتوں میں کام کرنے پہنچی تو اسی کل والی عورت نے مجھے ایک بیل کے ساتھ جڑی مشین سے ہل چلانے کا کہا۔ مجھے وہ کام بھی نہیں کرنا آتا تھا، مگر اس لمبی چوڑی عورت کو انکار نہ کر سکی۔ فوراً اس بات میں سر ہلاتی اس بیل کے پاس گئی، جو کہ سیاہ رنگ کا تھا اور اس کے بڑے بڑے سینگ تھے۔ مجھے قریب آتے دیکھ کر اس بیل نے بڑی عجیب سی آواز نکالی، جس کی وجہ سے میں ڈر کر اچھلی اور پیچھے چہرہ موڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مگر جب اسی عورت کی کرخت آواز سنی کہ بی بی اگر اسی طرح ڈرتی رہیں تو ایک دن بھی یہاں نہیں ٹک سکو گی۔ اگر کام کرنا ہے تو تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، ورنہ یہاں تم جیسی بزدل لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھی؟ میں اس عورت کی بھاری مردانہ آواز سن کر ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جو کہ نہ جانے کہاں سے ایک دم آ کر میرے پیچھے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کی یہ آواز سن کر حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ اس کی آواز کیسے مردانہ ہو گئی، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک آواز میں میرے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس بیل کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو کیسے چلاؤں، تو اس نے آگے بڑھ کر نہایت ہی پھرتی کے ساتھ مجھے میرا کام سمجھایا۔ مگر پھر بھی مجھے اس بیل کو چلاتے وقت خوف آ رہا تھا، کیونکہ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھنے لگ جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرا سانس ڈر کے مارے سوکھ جاتا تھا۔ مگر پھر اللہ اللہ کر کے میں نے پورے کھیت میں ہل چلا ہی لیا، جس کے بعد میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ بچی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی۔ میں دھڑام سے وہیں گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے شدید پیاس لگی تھی، کیونکہ تپتی دھوپ میں ہل چلانے کی وجہ سے میرے جسم سے جیسے سارا پانی ختم ہو چکا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک دم میری نظر پانی کے کنویں پر پڑی، تو سوچ میں پڑ گئی کہ وہاں جاؤں یا نہیں، کیونکہ وہ کھیتوں کے ساتھ ہی موجود قبرستان کی دیوار کے بالکل قریب تھا۔ مگر جب پیاس حد سے زیادہ لگی تو آہستہ سے چلتی ہوئی اس کنویں کے پاس آ گئی اور جلدی سے اس میں سے پانی نکال کر پیا، تو ایک دم سے میرے جسم میں جیسے جان آ گئی۔ وہ پانی عام پانی کے مقابلے میں بہت میٹھا تھا، اور اس کنویں سے بھی ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کنویں کا پانی پی کر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں ہوتا درد غائب ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے اس عورت کے پاس گئی جو کہ دوسرے کھیتوں میں عورتوں کو کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ میں نے ایک بات غور کی تھی کہ باقی کی سب عورتیں اس سے کافی زیادہ ڈرتی تھیں اور دب کر رہتی تھیں۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں نے اپنا کام کر لیا ہے،
تو اس نے مجھے میرے کام کے 5,000 روپے دے دیے۔ میں حیران نظروں سے پیسوں کو دیکھنے لگی، کیونکہ یہ ایک دن کے کام کے لیے بہت زیادہ تھے، مگر پھر دل میں شکر ادا کرتی جلدی سے وہاں سے جانے لگی، کیونکہ اب سارا دن گزر چکا تھا اور شام ہونے والی تھی۔ مجھے اندھیرا پھیلنے سے پہلے گھر پہنچنا تھا، کیونکہ یہ علاقہ اس آسیب زدہ قبرستان کی وجہ سے مشہور تھا، تو مجھے یہاں سے رات سے پہلے نکلنے کی جلدی تھی۔ مگر جو ہی میں وہاں سے جانے لگی تو اس عورت کے پکارنے پر رک گئی، جب اس نے مجھ سے کہا کہ اس کنویں سے پانی میں نے کیوں پیا تھا۔ میری آنکھیں اس عورت کی بات کو سن کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ آخر اسے کیسے پتہ لگا کہ میں نے اس کنویں سے پانی پیا تھا، حالانکہ مجھے اچھے سے یاد تھا جس وقت میں پانی نکال کر پی رہی تھی تو اس پورے کھیت میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس عورت سے ڈرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت شدید پیاس لگ رہی تھی تو اسی لیے تھوڑا سا پانی پی لیا تھا، مگر جب اس عورت نے کہا کہ یہ کنواں اس قبرستان کی حدود میں آتا ہے اور وہاں کا پانی انسان نہیں پی سکتے، تو میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ یہ آخر مجھ سے کیا ہو گیا۔ اب اگر اس قبرستان میں موجود بھیانک روحیں میرے پیچھے پڑ گئیں تو میں کیسے اپنی جان ان سے بچا سکوں گی؟ میرے اوپر اس عورت کی بات سن کر ایک دم سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھی کہ ایک دم سے ایک تیز ہوا چلتی محسوس کی تو جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ وہ عورت اب میرے سامنے موجود نہ تھی۔ میں نے اچانک سے موسم خراب ہوتے دیکھا تو جلدی سے پیسے اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ کر چادر اوڑھتی گھر کی طرف روانہ ہوئی، مگر اس طوفان کی وجہ سے مجھے چلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ اوپر سے بار بار ایسے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے کئی مرتبہ مڑ کے بھی دیکھا، مگر سنسان راستہ دیکھ کر دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اچانک چلتے ہوئے آہٹ اپنے عین پیچھے محسوس کرتی ایک دم مڑی تو ایک کالا ہیولا دکھائی دیا جو فوراً سے اس قبرستان میں چلا گیا۔ میں بس ایک ہلکا سا سایہ ہی دیکھ کر کانپ اٹھی تھی کہ آخر کون تھا جو مسلسل میرا پیچھا کیے جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ کے مارے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے کہ یہ سب ضرور اس کنویں سے پانی پینے کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی گھر پہنچی تو امی کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ میں نے راستے میں گھر کے لیے راشن لے لیا تھا، آتے ہی کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ کھانا تیار ہوا، امی اور بہنوں کو دسترخوان پر بٹھایا۔ امی میری دن کی کمائی کا سن کر صدمے میں چلی گئیں۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی کھیت میں کام کرنے والی کو اتنے بہت پیسے کیسے مل سکتے تھے، لیکن پھر جب اس مالک مکان کی دھمکی یاد آتی تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے کہ اس نے نوکری کا وسیلہ بنا دیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی امی سونے کے لیے چلی گئیں، جبکہ میں نماز پڑھنے کے بعد اوپر چھت پر کچھ دیر چہل قدمی کرنے لگی۔ آج کھیتوں سے آتے وقت موسم اچانک سے خراب ہو گیا تھا، مگر گھر آتے ہی حیرت انگیز طور پر وہ طوفان چلا گیا تھا۔ میں واک کرتے وقت آج دن میں ہوئے واقعات سوچنے لگی کہ نظر ٹھٹک کر ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر موجود گھر کی چھت پر گئی، جہاں پر کوئی آوارہ لڑکا کھڑا خباثت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ رات کے اس وقت اس لڑکے کو یوں ٹکٹکی باندھے خود کو گھورتا پا کر مجھے بہت ڈر لگا، کیونکہ وہ لڑکا اب اپنے گھر کی دیوار پھلانگتا ہماری چھت کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ اس لڑکے کو اپنے گھر کی طرف آتا دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ اگر وہ مجھ تک پہنچ گیا تو کیسے خود کو اس بدماش سے بچا سکوں گی۔ وہ تو شکل سے ہی کوئی ہٹا کٹا آدمی لگ رہا تھا، اور دبلی پتلی لڑکی کیسے اس سے اپنا بچاؤ کر سکوں گی۔ میں کلام پاک پڑھتی ہوئی نیچے جانے لگی، مگر اچانک سے فضا میں اس لڑکے کی چیخیں بلند ہوئیں تو میں شوق کی کیفیت میں سامنے دیکھنے لگی، جہاں پر وہ لڑکا زمین پر بیٹھا کراہ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جہاں سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ میں ساکت نظروں سے اس لڑکے کو دیکھے گئی جو کچھ دیر پہلے تو ٹھیک ٹھاک کھڑا مجھے ہراساں کرنے کی کوشش میں تھا اور چھت پر میری عزت لوٹنے کے ارادے سے آ رہا تھا، اب اچانک سے کیسے لہو لہان زمین پر کراہ رہا تھا۔ مجھے تو اس کے ارد گرد کوئی بھی دوسرا شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا جس نے اس کو زخمی کر ڈالا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت موجود ہو جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے کو زخمی کر ڈالا، جس کی وجہ سے میری جان اور عزت اس آوارہ لڑکے سے بچ چکی تھی۔ میں سامنے کا منظر دیکھتی اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ جلدی سے وہاں سے نیچے جانے کے لیے مڑی، مگر جب ایک کالے ہیولے کو ایک دم سے وہاں سے جاتے دیکھا تو خوف سے سرد پڑ گئی، کیونکہ کوئی تو تھا جو میرے پیچھے کھڑا تھا، مگر میرے دیکھتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں چھت سے ایک ہی جست میں نیچے اتر آئی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں بار بار اس کالے سائے کا ہی خیال آ رہا تھا جس کو میں کافی مرتبہ اپنے آس پاس محسوس کر چکی تھی، مگر پھر ایک دم سے ہی وہ غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے خوف سے گھبراتے آیت الکرسی پڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی،
مگر میرے سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید چھت پر ہوئے ان واقعات کی وجہ سے میرا ذہن خوف کے باعث درد کر رہا تھا۔ اوپر سے اس کالے سائے کی وجہ سے میں اس قدر ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکی تھی کہ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ مگر پھر جب آدھی رات ہو گئی تو نہ جانے کس وقت نیند آخر کار مجھ پر مہربان ہو ہی گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو جلدی سے اٹھی، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوتی کام پر چلی گئی۔ وہاں آج وہ عورت نہیں تھی، بس باقی میری طرح ہی کام کرنے والی عورتیں موجود تھیں جو کہ پوری لگن سے اپنی ذمہ داری نبھانے میں مصروف تھیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کے لیے گئی، مگر جب اس بیل کی تیز آواز سنی تو ڈر کر اچھل پڑی جو کہ دوڑتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ میں اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جلدی سے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ عورتیں اس بیل کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر بھی میری مدد کو نہ اٹھی اور اپنے کام میں مصروف رہیں۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا کہ آخر اپنی جان اس خوفناک بیل سے بچانے کے لیے کہاں جاؤں، کیونکہ ان کھیتوں میں تو میں جہاں بھی جا رہی تھی وہ میرے پیچھے غصے سے کھولتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے آخر کار اپنی جان بچانے کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی اس قبرستان کی طرف دوڑ لگائی، کیونکہ یہی ایک واحد حل تھا۔ میرا دل اس قبرستان میں جاتے ہوئے سوکھے پتے کی مانند دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہاں پر مجھے کوئی خوفناک مخلوق نہ مل جائے جو مجھ اکیلی لڑکی کو آسیب زدہ قبرستان میں جاتے دیکھ کر دبوچ نہ لے۔ میں ڈرتے ہوئے اس بیل کو دیکھتی جا رہی تھی جو کہ میرے اس قبرستان میں آتے ہی دوبارہ کھیتوں میں جا چکا تھا۔ میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی، جہاں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہاں پر کسی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، نہ ہی کوئی اپنے پیارے کی قبر پر آیا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سالوں سے یہ جگہ کھنڈر نما ویران پڑی ہو۔ میں نے پہلے بھی قبرستان دیکھ رکھے تھے، مگر وہ ایسے پراسرار اور سناٹے سے بھرپور ہرگز نہ تھے۔ وہاں پر جب بھی نظر پڑتی تو کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا، یا تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھا رہا ہوتا، یا تو کوئی قبرستان کی صفائی کر رہا ہوتا۔ مگر یہاں تو ایسا ماحول تھا کہ میرے جسم میں ڈر کے مارے سرد لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے گھبرا کر ایک نظر ایک قبر کی جانب دیکھا تو اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا بھنور بنا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ کالا بھنور گول دائرے کی صورت میں اسی قبر کے گرد منڈلا رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید ہوا کی وجہ سے ہو، مگر جب ارد گرد سوکھی پتیاں اسی طرح ساکت دیکھی تو سمجھ گئی کہ یہ ضرور کوئی پراسرار سایہ تھا۔ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی کہ ایک دم کسی وجود سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ میں نے سامنے والے کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو اس سے دور کیا، مگر وہ وجود اس قدر تپش لیے ہوئے تھا کہ میں ایک جھٹکا کھاتے اس سے دور ہوئی۔ ایسے لگا جیسے میں نے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ میں نے سامنے نظر اٹھا کر اس پراسرار شخص کو دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ آدمی کوئی دیو مالائی دیوتا لگ رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اپنے اوپر سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اس آدمی کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل ویران تھیں۔ ایسے لگا جیسے ان میں زندگی نہ ہو، کیونکہ وہ سفید تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ وہ کوئی روح تھی جو انسانی شکل میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھتے وہاں سے جانے کا راستہ دیکھنا چاہا، مگر جب اندازہ ہوا کہ وہ آدمی عین قبرستان کے دروازے پر کھڑا تھا تو مجبوراً مجھے اپنے اندر اس سے بات کرنے کی ہمت پیدا کرنی پڑی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ وہ ادھر قبرستان کے پاس ہی رہتا ہے، اکثر یہاں پر آتا رہتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا کہ کیا واقعی اس قبرستان کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں پر بدروحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں اور کچھ پراسرار مخلوقات کو بھی لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو وہ آدمی کچھ دیر تو مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ میں نے تو ایسی کوئی خبر نہیں سنی۔ لوگ ایسی سنسان جگہوں کے بارے میں خود ہی بہت سی باتیں اخذ کر لیا کرتے ہیں، پھر ان کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں، جس وجہ سے کوئی بھی ان جگہوں پر آنے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ قبرستان انہی لوگوں کی وجہ سے ایسے سنسان پڑا ہوا ہے، جبکہ یہاں پر ان لوگوں کے ہی اپنے کئی سالوں سے دفن ہیں اور وہ ان کی قبر پر ایک مرتبہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ اس آدمی کی یہ ایموشنل باتیں سن کر میرے اندر سے اس قبرستان کو لے کر ڈر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ میں جو اس کو پہلے ایک پراسرار مخلوق سمجھ بیٹھی تھی، اب اپنی طرح ہی ایک عام انسان سمجھنے لگی۔ میں وہاں سے جانے لگی کہ اس آدمی کی بات نے مجھے ساکت کر ڈالا کہ آپ جب چاہیں اس کنویں سے پانی پی سکتی ہیں، کسی نے بھی وہاں سے پانی پینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس آدمی نے یہ بات کیوں کہی؟ کہیں اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ میں اس کنویں سے پانی پی چکی تھی؟ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں اس کنویں سے پانی پی چکی ہوں،
جبکہ آپ تو اس وقت وہاں پر نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ہر وقت اس کنویں کے پاس ہی ہوتا ہے اور جب بھی کوئی اس کنویں سے پانی پیتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں سمجھ نہ سکی کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ میں تو اس کنویں کو کافی مرتبہ دیکھ چکی تھی، مگر اس آدمی کو آج پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر سر جھٹک کر وہاں سے واپس کھیتوں میں آ گئی جہاں پر وہ عورت اب آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر چلا کر کہنے لگی کہ کہاں تھی تم میڈم، اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہو، جبکہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہاں پر سب کام کرنے والے صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے اس عورت کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تو اس کی لال انگارہ آنکھوں نے میرے اندر خوف پھیلا دیا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ آخر وہ اتنا زیادہ غصہ کیوں ہو گئی تھی، جبکہ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں اس بیل کے اپنے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے یہاں پر دیر سے آئی تھی، مگر وہ کسی صورت میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ پھر کافی دیر معافی مانگنے کے بعد وہ عورت مجھے دوبارہ کام دینے پر آمادہ ہو گئی۔ میں نے سارا دن پوری لگن سے کام کیا، پھر شام کے وقت اپنے ہاتھ میں پیسے تھامے گھر لوٹ رہی تھی، مگر آج پھر سے مجھے کچھ عجیب سی آہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے پیچھے تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں گھر پہنچی تو وہاں پر مالک مکان کو کھڑا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا کہ ابھی تو کرایہ دینے میں وقت تھا تو پھر یہ کیوں اس وقت پہنچ گیا۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو اسی مالک مکان کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اس کو آدھا کرایہ اسی وقت چاہیے، ورنہ وہ کسی صورت اس گھر میں ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دے گا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسے دیکھے، کچھ سوچ کر پیچھے کی طرف سے اپنے کمرے میں گئی اور پہلے کے جمع کیے ہوئے پیسے گنے۔ وہ اب آدھے کرائے کی جتنی رقم ہو چکی تھی، اسی لیے شکر ادا کرتی جلدی سے وہ پیسے اس مالک مکان کو دینے گئی، جس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی امی کو کمرے میں سلانے کے بعد آرام کرنے آ گئی کیونکہ تھکن سے پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اب تو مجھ میں ذرا ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر درد کی دوا کھاتی، اسی لیے جلدی سے بغیر کپڑے تبدیل کیے ہی سونے لیٹ گئی۔ مگر اب میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ہر حالت میں اس مالک مکان کا کرایہ ادا کرنے کے بعد کوئی دوسرا گھر دیکھ لوں گی۔ اب مزید اس آدمی کی ایسی حرکتیں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اگلے دن میں جانے کے لیے اٹھی تو شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ بے اختیار نظر زمین پر پڑی جہاں ہر جگہ جگہ مٹی اور گرد نظر آئی۔ میں حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ مٹی کہاں سے آئی، کیونکہ میں تو رات کو ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، جبکہ باہر جانے کے جوتے میں نے دروازے کے قریب پڑے ریک میں رکھ دیے تھے۔ پھر میرے کمرے میں کون آیا تھا رات کے وقت؟ یہ مٹی اور گرد تو اس قبرستان میں ہوتی تھی، اس کا مطلب جو کوئی بھی یہاں آیا تھا وہ قبرستان سے ہو کر ہی آیا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے سے وہ ساری مٹی صاف کی اور کام پر روانہ ہو گئی، مگر جب گھر کے باہر سارے راستے پیروں کے نشان دیکھے تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور رات کو کوئی میرے گھر میں آیا تھا۔ اب مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگا کہ یہ گھر کسی لحاظ سے ہم اکیلی عورتوں کے لیے محفوظ نہ تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہ اس دن والا اوباش لڑکا تو نہیں آیا تھا جو چھت پر ہمارے گھر کی چھت پر آنا چاہ رہا تھا۔ میں جب وہاں کھیتوں سے کام وغیرہ کر کے فارغ ہوئی تو اس عورت سے قرض مانگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جلد واپس کر دوں گی، مگر اس کے صاف انکار کرنے کے بعد مایوس ہوتی اپنی دہاڑی لے کر گھر کے لیے نکلی۔ مگر جب راستے میں کچھ ٹھک ٹھک کی آواز سنی تو سمجھ گئی کہ ضرور یہ وہی پراسرار سایہ ہوگا، اسی لیے بغیر دھیان دیے چلنے لگی۔ مگر جب اس دن والے آدمی کی آواز سنی تو مجبوراً مجھے اپنے قدم روکنے پڑے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ جی آپ کو کچھ کہنا تھا کیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کر دوں۔ میں نے اس آدمی کی بات سن کر اسے مالک مکان کے کرایہ مانگنے والی بات بتا دی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر کے اوپر والے پورشن میں کرائے پر رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خالی ہوتا ہے اور اس مالک مکان کا کرایہ دینے کے لیے میں آپ کو قرض دے دوں گا۔ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو مجھے واپس کر دیجیے گا۔ میں نے اس آدمی کی بات سن کر جھٹ سے رضامندی ظاہر کر دی، مگر مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ امی کو اگر پتہ چلا کہ میں اس پراسرار قبرستان کے پاس کرائے کا گھر دیکھ چکی ہوں اور تو اور اسی آدمی سے قرض بھی لے کر آ گئی تھی تو وہ مجھ پر کافی غصہ ہوں گی۔ مگر جب میں نے امی کو ساری بات سمجھائی تو وہ غیر معمولی طور پر جلدی مان گئی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے سب سے ضروری ان کی تینوں بیٹیوں کی عزت ہے، جو کہ اب اس گھر میں بالکل محفوظ نہیں۔ پھر یوں اگلے ہی دن ہم اس ظالم مالک مکان کے گھر کو باقی کرایہ دینے کے بعد خالی کر چکے تھے۔ اپنا سامان لیتے اس آدمی کے گھر آ گئے۔ امی اس آدمی کے اخلاق سے کافی زیادہ متاثر ہوئیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میری امی
جو آج تک کبھی اتنی جلدی کسی پر اعتبار نہیں کیا کرتی تھی، آخر کیسے کسی ایک پرائے آدمی پر بھروسہ کر بیٹھی۔ جب سے اس سے ملے ان کو ایک ہی دن ہوا تھا۔ اس آدمی کا نام سارم تھا۔ یہاں اس گھر میں آنے کے بعد مجھے کام پر جانے میں کافی آسانی ہو جاتی تھی، کیونکہ ادھر سے کھیتوں تک کا فاصلہ بہت کم تھا۔ آج سارم کے گھر میں ہماری پہلی رات تھی۔ ہم اوپر کی منزل پر تھے، جس کی صفائی یہاں آتے ساتھ ہی میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر لی تھی۔ میں نے اپنا کمرہ الگ رکھا تھا، جبکہ بہنیں امی کے ساتھ ایک کمرے میں تھیں۔ میرا کمرہ باہر بالکنی میں تھا، جہاں سے وہ قبرستان صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس بالکنی کے ساتھ لگی کھڑکی کے آگے اچھے سے پردے برابر کر دیے تاکہ وہ قبرستان نظر نہ آئے۔ آج کا سارا دن کیونکہ گھر کی صفائی میں لگا تھا، اس لیے لیٹتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، اسی لیے میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ کسی کی سسکیوں کی آواز سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھولی، مگر کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے نیند بھری آنکھوں سے ہی بھرپور کمرے کا جائزہ لیا کہ آخر اس وقت کون رو رہا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً امی کا خیال آیا کہ کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور امی کے کمرے کی طرف بھاگی، مگر ان سب کو سکون سے سوتا دیکھ کر مزید تشویش ہونے لگی کہ پھر آخر یہ کون روتا جا رہا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں آئی اور کسی خیال کے تحت بالکنی کی کھڑکی سے پردے ہٹا کر دیکھا تو سامنے قبرستان میں سارم ایک قبر کے پاس بیٹھا روتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کا وہ سیاہ لباس اور چادر دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی تھا۔ اس کا وجود رونے کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ مجھے بے ساختہ اس سے شدید ہمدردی ہوئی، کیونکہ وہ اس قدر تکلیف میں ہونے کے باوجود ہم لوگوں کی اتنی مدد کر چکا تھا۔ اب یہ میرا فرض تھا کہ اس کو اس پریشانی میں دیکھ کر اس کی مدد کروں۔ میں جلدی سے اپنی چادر لیتی کمرے سے باہر گئی، قبرستان کی طرف روانہ ہوئی۔ یہاں اس قبرستان میں آتے ہی ہر طرف چھائے سناٹے کو دیکھ کر میرا چہرہ زرد پڑنے لگا، کیونکہ وہ رونے اور سسکیوں کی آوازیں اب آنا بند ہو گئی تھیں۔ میں نے گھوم پھر کر ہر طرف دیکھ لیا، مگر مجھے سارم کسی بھی قبر کے پاس دکھائی نہ دیا۔ اب مجھے سچ میں گھبراہٹ ہونے لگی کہ پھر میں نے جو کھڑکی سے ایک شخص کو یہاں سارم کے روپ میں دیکھا تھا وہ کون تھا، اور وہ رونے کی آواز کس کی تھی؟ کہیں وہ کوئی اندیکھی پراسرار مخلوق تو نہیں تھی جس نے سارم کا روپ اختیار کیا ہو اور دھوکے سے مجھے اس قبرستان میں لے آئی ہو؟ میں یہاں پر کسی کو نہ پا کر خوفزدہ تو بہت ہوئی، مگر اپنی تسلی کے لیے اس کنویں کے پاس گئی جس میں سے عجیب قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں دور سے ہی یہ پراسرار منظر دیکھتی خوفزدہ ہو گئی۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اس کنویں کے پاس کوئی اندیکھی طاقت تھی۔ میں یہ سب دیکھنے کے بعد اس کنویں کے پاس نہیں گئی، دور سے ہی دیکھتی گھر کی طرف پوری قوت سے دوڑی، مگر جب دروازہ کھولتے ہی چوکھٹ پر سارم کو کھڑے دیکھا تو چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، کیونکہ وہ دیوار کی طرح راستے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس سے پوچھا کہ میں نے ابھی قبرستان میں بالکل آپ کے جیسے ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں وہاں گئی مگر ادھر کوئی نہیں تھا۔ میں سارم کو بتا ہی رہی تھی کہ اس نے میرا بازو ایک دم سے دبوچ کر کہا کہ جب میں نے تم سب کو کہا تھا کہ رات کے وقت اس قبرستان میں کسی صورت میں نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو تمہاری جرت کیسے ہوئی آدھی رات کو وہاں جانے کی؟ بولو۔ میں سارم کی دھاڑ سن کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ویران اور سفید رہتی تھیں اس وقت تپش کے مارے سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں وہاں پر یہی سمجھی تھی کہ آپ رو رہے ہیں، اس وجہ سے پوچھنے گئی تھی۔ تو سارم نے جو دل دہلاتا انکشاف مجھ پر کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کے اس وقت یہاں اس قبرستان میں اور آس پاس کے علاقے میں کچھ بھیانک کالے سائے پھرتے ہیں جو لوگوں کو ہراساں کر کے انہیں گھر سے باہر نکالتے ہیں، جس کے بعد ان کا مقصد لوگوں کو کنویں کے قریب لے جانا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک ہی جھٹکے میں کالی طاقتیں ان کو کنویں میں پھینک دیتی ہیں۔ میں سارم کے منہ سے یہ بات سنتی زرد چہرہ لیے لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہونے کو تھی، جب سارم نے ہی مجھے تھام کر بچایا، سہارا دیتے ہوئے ایک طرف کرسی پر بٹھایا۔ میں ابھی تک صدمے میں تھی کہ سارم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس قبرستان میں کوئی بھی پراسرار مخلوق نہیں تھی، اور یہ سب افواہیں تھیں کہ یہاں پر روحیں بھٹک رہی ہیں۔ اسی وجہ سے تو میں اپنی امی اور بہنوں کو لے کر یہاں اس گھر میں رہنے آئی تھی، اور اب پہلی رات ہی میرے ساتھ ایسا خوفناک بھیانک واقعہ ہو گیا تھا جب ایک سایہ سارم کے روپ میں مجھے قبرستان میں دکھائی دیا۔ مگر یہ تو شکر تھا کہ میں اس کالی طاقت کے بچھائے جال سے بال بال بچ چکی تھی۔ میں وہاں سے کمرے میں آئی، آیت الکرسی پڑھتی اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ میں اس کنویں کے پاس نہیں گئی تھی۔ پھر میں دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر میری نیند خوف کی وجہ سے بالکل اڑ چکی تھی۔ ساری رات میں کروٹیں بدلتی رہی۔ اسی طرح صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔
میری طبیعت کافی خراب تھی کیونکہ میں رات بھر جاگتی رہی تھی، اسی لیے وہاں کھیتوں میں بھی کام کرنے پر کافی سستی ہو رہی تھی۔ مجھے شدید پیاس بھی لگی ہوئی تھی، مگر آج اس کنویں سے میں نے کسی صورت پانی نہ پیا کیونکہ رات کا سارا منظر ابھی تک میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ حالانکہ سارم مجھ سے کہہ چکا تھا کہ دن کو میں کنویں کے پاس جا سکتی تھی اور جتنا چاہے پانی پی سکتی تھی، مگر اب میرے اندر ایسا ڈر بیٹھ چکا تھا کہ بس میں کام کرنے کے بعد کھیتوں سے جانے لگی کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ میں کھیتوں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ کچھ سرگوشیوں کی آواز سنتی ایک دیوار سے لگا کر کھڑی ہو گئی اور کان لگایا۔ یہ آواز اسی نگران عورت کی تھی جو کسی کام والی سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ میرا نام لے رہی تھی کہ تم نے اس دعا کو کنویں سے پانی پینے سے کیوں نہیں کہا؟ بولو مجھے جلد ہی اپنے عمل کو پورا کر کے ساری طاقتیں حاصل کرنی ہیں تاکہ میں اس جن ذات کو جلا کر بھسم کر دوں اور اس کی کرسی مجھے مل جائے۔ وہ جن ذات اس شاہی خاندان کا آخری جانشین ہے، میں جلد ہی اس کو بھی اس کے پورے خاندان کی طرح ختم کر دینا چاہتی ہوں، جیسے ہی میں نے اس گھر کے ہر فرد کو عبرت ناک موت دی تھی۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی بات سنتی گئی۔ اس عورت کی باتوں کو سن کر جیسے کسی نے میرے پیروں سے زمین کھینچ لی کہ یہ ایک ظالم عورت تھی جو کسی جن ذات کو مارنا چاہتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ میری بلی دینے کی بات کر رہی تھی۔ تبھی جا کر اس کا وہ عمل پورا ہوتا۔ میں اپنے آپ کو کتنا بے وقوف سمجھ رہی تھی جو کتنی آسانی سے اس عورت کے دیے پیسوں کو لیتی۔ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ غریب عورتوں کی مدد کر کے ان کو دن کی اتنی زیادہ دہاڑی دیتی تھی، مگر یہ تو اس کی ایک چال تھی، معصوم انسانوں کو اپنے جھانسے میں پھانس کر ان کو جان سے مار ڈالنا۔ ایک دم سے میری کلائی پر کسی کی گرفت میں آئی جو کہ مجھے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ میں نے دیکھا تو وہ سارم تھا جو بجلی کی تیزی سے مجھے اپنے گھر کے نچلے پورشن میں ایک کمرے میں لے آیا اور ایک جھٹکے سے چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ عورت ہی کالی بھیانک مخلوق ہے جس کا ذکر آپ کل رات کر رہے تھے؟ تو اس نے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، مگر جس جن ذات کو جلا کر بھسم کرنے کا وہ مکار چڑیل ارادہ کیے بیٹھی ہے وہ میں ہوں۔ وہ میرے پورے خاندان کو برباد کر چکی ہے اور اب مجھے بھی مار کر میری کرسی پر بیٹھنا چاہتی ہے، جس کے لیے اس کو کسی انسان کی بلی چاہیے۔ میں اسی لیے ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوتا ہوں کیونکہ وہ کسی بھی صورت رات کے وقت تمہیں اس کنویں کے پاس لانا چاہتی ہے تاکہ اس میں پھینک کر تمہیں مار سکے اور اپنا وہ عمل شروع کر سکے۔ میں یہ حقیقت جان کر بہت خوفزدہ ہوئی کہ سارم ایک جن ذات ہے، مگر جب اس کی ہمدردی یاد آئی کہ رات کو جب بھی مجھے سر درد محسوس ہوتا تو جو اندیکھی مخلوق میرا سر دباتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سارم ہی تھا۔ میں نے اس کا حل پوچھا تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک خاص ہتھیار پکڑایا جو کہ مجھے اس مکار چڑیل عورت کے پیٹ میں گھسانا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر وہ ہتھیار تھام لیا۔ اگلے دن کام کے دوران جب وہ عورت پیچھے مڑی تو بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے میں نے اس کے پیٹ میں وہ ہتھیار ڈال دیا، جس کے بعد وہ چڑیل جل کر بھسم ہو گئی۔ اس جن ذات نے میرا بہت شکریہ ادا کیا، مجھے دوسرے شہر میں اپنا ایک گھر بھی لے کر دیا جہاں ان سے رہنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔